برادران اسلام بزرگ دوستو، آج کے درس برناموں سے اس کی آیت نمبر 128، 29 اور 30 تلاوت کی ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید اس کو پڑھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلی آیات میں جو ذکر تھا کہ جب فرعون نے قوم موسیٰ کو دھمکی دی اور اس کے جادوگروں، جو جادوگر اسلام جنہوں نے قبول کر لیا تھا، ایمان لے آئے تھے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ کی مدد اور صبر کا پیغام دیا۔ فرمایا کہ استعینوا باللہ، اللہ سے مدد طلب کرو اور صبر کرو، کیونکہ یہ زمین ان الارض للہ یورثھا من یشاء من عبادہ، یہ جو زمین ہے وہ اس میں سے جس کو چاہتا ہے اس زمین کا وہ وارث بنا دیتا ہے۔ اس پر قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، قالوا اوذینا من قبل ان تأتینا، اے موسیٰ جب آپ ہم میں نہیں آئے تھے تو آپ کے آنے سے قبل بھی یہ فرعون کیا کرتا تھا؟ ہمارے ساتھ زیادتیاں کرتا، ظلم کرتا، ہمیں تنگ کرتا، پریشان کرتا۔ وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور آپ کے آنے کے بعد بھی ابھی یہ تکلیفیں دے رہا ہے، ہمیں پریشان کر رہا ہے۔ لیکن آپ تو ہمیں مدد کی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں مدد کرو، مدد طلب کرو، اس کی بارگاہ میں صبر کرو۔ لیکن موسیٰ یہ تو ہمیں فرعون جو ہے آپ کے آنے سے پہلے بھی تکلیفیں دے رہا تھا اور ابھی بھی تکلیفیں دے رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عسیٰ ربکم، ان قریب تمہارا رب، ان یہلک عدوکم، تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر دے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور پھر اس زمین کا تم کو جانشین بنا دے گا۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اس وہ دیکھے گا کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے۔ اس آیت کریمہ کا یہ جو ٹکڑا ہے اس میں بڑی عام حکمتیں موجود ہیں۔ اللہ پاک کی ذات جب کسی کو زمین کا حاکم بناتا ہے، جانشین بناتا ہے، اس کو زمین عطا کر دیتا ہے یا کوئی نعمت عطا کر دیتا ہے، وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ، جب زمین کی کوئی نعمت یا کوئی دنیاوی نعمت عطا کر دیتا ہے تو اس نعمت کے پیچھے بھی آزمائش ہوا کرتی ہے۔ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اللہ پاک کی ذات دیکھنا چاہتی ہے کہ میں نے اس بندے کو فلاں نعمت عطا کی، اس کو میں نے دولت عطا کی، اور کیا یہ دولت کے پانے کے حصول کے بعد کیا یہ اچھے اعمال کرتا ہے؟ کیا یہ پھر انہی برائیوں کے اڈوں پر پھر چلا جائے گا؟ اور جب انسان، چونکہ انسان کا وتیرہ ہے نا، ہمارے پاس جب نعمتیں آ جاتی ہیں، گھر آ جاتا ہے، گاڑی آ جاتی ہے، تو ہم آپس سے باہر ہو جاتے ہیں، ہماری گردنوں میں سریا آ جاتا ہے، ہمارے ہاں تکبر آ جاتا ہے، اور پھر ہم ظلم کرنا شروع کر دیتے ہیں، زیادتیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم کبھی اس کی بارگاہ میں اس نعمت کے شکرانہ کے طور پر ہم سجدہ ریز نہیں ہوتے، لوگوں کی مدد نہیں کرتے۔ جب یہ کام نہیں کرتے، پچھلی آیات میں بھی آپ نے سنا، اللہ پاک کی ذات دونوں طریقوں سے اپنے بندے کو سیدھا کرتا ہے، اس کو تکالیف دیتا ہے، مصائب دیتا ہے، تاکہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، اور پھر وہ نعمتوں کی فراوانی کرتا ہے تاکہ اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ لیکن قوم موسیٰ اور پھر پچھلی جو اقوام آپ نے پڑھا کہ ان کو جب نعمتیں ملتی وہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری اپنی جد و جہد ہے، ہماری اپنی تگ و دو ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ پاک کی ذات یہی فرما رہی ہے، فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، پھر وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون نیک اعمال کرتا ہے، اچھے اعمال کرتا ہے۔ اور وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور جب پھر فرعونی جو ہیں قوم قبطیہ، یعنی فرعون کی جو قوم ہے، جب وہ سیدھے راستے پر نہ آئی، موسیٰ علیہ السلام کے بار بار تبلیغ کے باوجود، ان کے پیغام کے باوجود جب وہ قوم سیدھے راستے پر نہ آئی، تو پھر قرآن فرما رہے کہ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، پھر ہم نے فرعون کی قوم کو پکڑ لیا، بِالسِّنِّینَ، ہم ان کو قحط سالی سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھر پھلوں کی پیداوار کی کمی سے ہم نے ان کو پکڑ لیا۔ یعنی یہ بھی عرب کا عذاب ہوتا ہے کہ بارش، لگاتار بارش نہ آنا،
کات سالی کا مناظر آ جانا، اور پھر جو ہے کوئی کسی چیز کا، جس طرح دیکھو نا آج بھی، ابھی آپ نے دیکھا کہ جی تیل کم ہو گیا، گیس نہیں آ رہی، لوگوں کو سلنڈر گیس نہیں مل رہی، لوگوں کو پٹرول نہیں مل رہا، بجائے اس کے کہ ہم کیا کریں، اس کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ میرے مولا ہم بھی ایک قوم ہیں، ہم سے کون سا گناہ ہوا، کون سی خطا ہوئی، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم حکمرانوں کو، وڈیروں کو، بڑوں کو ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے گریبان میں ہم نہیں جھانکتے کہ ہم بھی ایک قوم ہیں، شاید ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو، جس خطا کی وجہ سے اللہ پاک نے فلاں نعمت ہم سے چھین لی۔ تو یہاں پر بھی جب آل فرعون جب وہ رائے راست پر نہ آئی تو اللہ پاک نے ان کو جو پہلا عذاب دیا وہ کون تھا، بسنینا، ان کو قحط سالی کا عذاب دے دیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور پھلوں کی پیداوار پھر کم ہو گئی۔ اور اللہ پاک کی ذات فرما رہی ہے لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ جب مصائب آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو وہ بیماریاں تکالیف انسان کے لیے نصیحت ہوتی ہیں، تاکہ انسان اس سے عبرت پکڑے اور پھر رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، رجوع الہی کرے۔ لیکن ہم نہیں کرتے، تکالیف آتی ہیں پھر بھی ہم رجوع الہی نہیں کرتے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو اللہ پاک کی ذات اس قوم کا حال فرما رہی ہے کہ جب ان کے پاس کوئی نیکی آتی، اللہ پاک کی ذات ان کے ساتھ کوئی بھلائی کرتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو وہ یہ کہتے یہ تو ہماری اپنی تگ و دو ہے، یہ تو ہمارا اپنا نصیب ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ، لیکن جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی ان کو برائی پہنچتی، يَطَيَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَنْ مَعَهُ، تو اس کی فال حضرت موسیٰ اور آپ کی ساتھیوں کی طرف گردانتے، یعنی وہ ایک فال پکڑتے، جی موسیٰ ہمارے مصر میں آئے ہیں جس کی وجہ سے یہ بیماریاں آ گئی ہیں، یہ قحط سالی آ گئی ہے۔ آج بھی دیکھو نا یہ فال، یعنی فال جو ہے طیارہ یطیرو کہتے ہیں بدفالی پکڑنا، یعنی کوئی فال پکڑنا، جس طرح آج بھی ہمارے ہاں دیہاتوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے کہ ہم بعض کا صبح جی کام پر جا رہے ہیں، کوئی بلی نظر آ گئی تو ہمارا ذہن خراب ہو جاتا ہے، وہ یہ دیکھو یہ تو بلی نظر آ گئی ہے، یا کوئی ایسا بندہ آ گیا اور اس کے بعد جو ہے کوئی آپ کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا تو ہم اس حادثے کو، تکلیف کو اس بندے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں۔ تو قرآن مجید نے اس کو غلط جو ہے وہ قرار دے دیا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ من رجا تیراتو فی حاجت ہی، کہ جو شخص جو ہے کوئی فال پکڑ کر اپنے مقصد سے واپس لوٹ آیا تو فرمایا کہ قد فقد اشرکا، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ دیکھو آج بھی ہم یہ فال پکڑتے ہیں نا، ہم کہتے جی فلاں کی وجہ سے یہ برائی ہوگی، فلاں ہمارے گھر میں مہمان آ گیا، یا فلاں جی صبح صبح فلاں آدمی ٹکر گیا، اس کی وجہ سے جو ہے ہمارا کاروبار بند ہو گیا، ہمارا یہ نظام بند ہو گیا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ فقط اشرکا، گویا کہ اس نے شرک کیا۔ صحابہ کرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ اگر اس نے شرک کیا تو پھر اب اس کی توبہ کا بھی کوئی حال ہے، اس کی توبہ کا بھی کوئی جو ہے وہ ہے ذریعہ تاکہ اس کی توبہ قبول ہو؟ تو میرے آقا نے فرمایا کہ پھر وہ یہ دعا کرے کہ اللہم انا تیروکا، اللہم انا لا تیروکا الا تیروکا، اے میرے مولا کوئی فال نہیں ہے مگر فال تیری، اور لا خیر الا خیروکا ولا الہ غیرک، اے میرے مولا کوئی بھلائی نہیں ہے مگر جو بھلائی تیری طرف سے ہے، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ وہ دعا کرنے کے بعد جو ہے اپنے کام، اپنے مقصد کی طرف چل پڑے تو اللہ پاک کی، میرے آقا نے فرمایا کہ اس کی پھر گویا کہ اس کی توبہ قبول ہو گئی۔ یعنی اپنی بھلائی، اپنے مقاصد، اپنی منازل جو ہیں ان کو رب کی طرف منسوب کرو، لوگوں کی طرف منسوب نہ کرو، جی فلاں پیر صاحب کی وجہ سے یہ کام ہو گیا، فلاں جو ہے اس شخص کی وجہ سے یہ کام ہو گیا۔ انسان اپنی نسبتوں کو دوسروں کی طرف کیوں کرے، اپنی نسبتوں کو اپنے رب کی طرف کرے، کیونکہ نمازی نماز میں بھی تو یہی نسبت جو ہے، اللہ انسان کیا کہتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میرے مولا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ لیکن پھر اپنی نسبت کو کسی غیر کی طرف کر دینا یا اپنی بدفعلی کو کسی غیر کی طرف کر دینا، جو گویا کہ کیا ہے، فقد اشرکا، یہ کیا ہے، یہ شرک۔ اور یہاں پر قرآن بھی یہی فرما رہا ہے، اللہ پاک کی ذات فرما رہی کہ الا انما، اے موسیٰ ان کو بتا دو کہ طائرہم، یہ جو تمہاری بدفعلی ہے نا، ان اللہ، یہ مکافات عمل ہے اللہ کی طرف سے،
انسان جب کوئی برائی کرتا ہے اس کے ساتھ برائی ہوتی ہے، انسان نیکی کرتا ہے اس کے ساتھ نیکی ہوتی ہے۔ اگر ایک شخص صبح کام کے لیے نکلا، اس کو فلاں شخص نظر آیا، اس کا برا ہو گیا، تو یہ برا ہونا اس کی وجہ سے نہیں تھا، اس نے زندگی میں کسی کے ساتھ برائی کی، اسی نے کسی پر ظلم کیا، اس نے زیادتی کی، اس زیادتی کا یہ بدلہ ہوتا ہے، مکافات عمل ہوتا ہے۔ یا ہم کسی کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی پر ہم طنز کر دیتے ہیں، تو جب ہم کسی پر طنز کریں گے، کسی کا مذاق اڑائیں گے، تو کیا ہوگا؟ یہ مکافات عمل ہے۔ کل ہمارے ساتھ مذاق ہوگا، کوئی ہم پر بھی طنز کرے گا، کوئی ہمارے اوپر بھی ہاتھ اٹھائے گا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن بہت سے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو جانتے نہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں